میں بتاتا ہوں نا, میرے کزن ہے امریکہ میں اسکائپ پہ ان سے اسپیکر آن کر کے بات کر رہا تھا, تو ہمارا تو گھر بالکل مسجد کے اوپر, ایک دم مؤذن صاحب کی اذان کی آواز آئی, اتنا خوش ہوا, کہنے لگا یار آج کئی سال کے بعد اذان کی براہ راست آواز سنی, کئی سال. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, آپ کو طہارت, یعنی اعمال کی جو طہارت ہے اس میں بھی آپ کو لذت اور مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. فرق یعنی کرنا کیا پڑتا ہے کہ کچھ دن اپنے آپ کو گناہوں سے پاک زندگی کا عادی. تبھی تبلیغ میں نکلنے کا کہا جاتا ہے کہ بھائی 4 مہینے 40 دن لگاؤ. ہم تو کہتے ہیں خواتین بھی نکلیں, خواتین بھی تبلیغ میں وقت لگائیں, تو دیکھو کیسی. جب کچھ دن اسکارف پہن کے بیٹھیں گی نا, اور پورے مکمل برقعے میں اور بڑے آرام سے تمیز سے بات, وہاں بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے. 3 دن کے بعد ان کو بے پردگی سے تھوڑی سی نفرت پیدا ہوگی. یہ ایسے ہے جیسے کوئی بہت میلا کچیلا تھا, آپ نے اس کو تھوڑا سا کیا کر دیا, تھوڑے سے صرف اس کو جو ہے نا رومال لے کے آپ نے پوچھ دیا, تو اس کو تھوڑا سا سکون محسوس ہوگا. اور اگر کئی دن گزار لیے تو ایسے ہے, آپ نے اس کو کیا کیا, ٹب میں ڈالا, ریگ مال سے رگڑ کے اس کو آپ نے کیا کر دیا, صاف کر دیا. کیسی تھوڑے دنوں میں اس کو عادت پڑ جائے گی اس کی. تو گناہ اسی طرح کسی بزرگ کی صحبت میں رہا جائے, خانقاہ میں کسی اللہ والے کی صحبت میں کچھ دن آپ رہیں, تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ محبت پیدا ہوگی. یہ جو بزرگوں کی خانقاہیں ہوتی ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی ڈیکوریٹ نہیں ہوتی, کوئی بڑے بڑے فانوس لگے نہیں ہوتے, سکون بہت ہوتا ہے. میں کالج میں پڑھتا تھا نا, اپنا اکثر واقعہ بتاتا ہوں. میں جب اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خانقاہ میں گیا تو وہاں گیا ہوں, ایسا سکون, حالانکہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں تھی, ٹی وی کا نہیں تھا وہاں, نہ کوئی ویڈیو گیم ہے, نہ کوئی میچز ہو رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, اور خاموش محفل. حضرت اوپر سے آتے تھے, حضرت کو صفائی سے بہت ہوتی کیونکہ وہ بہت زیادہ صاف رہتے تھے. ان کے میں نے 10 سال میں کبھی ناخن بڑے ہوئے نہیں دیکھے, پاؤں کے تلوے پر ایک ذرہ کبھی لگا ہوا نہیں دیکھا. سمجھ رہے ہیں, 8 سال 9 سال کے عرصے میں اتنی زیادہ صفائی کی ان کو عادت تھی. تو جیسے جسم صاف تھا نا ان کا, کپڑے اور لباس اور خوراک اور دانت, اسی طرح وہ اعمال میں بھی کیا تھے, صاف. جھوٹ, لالچ, دغا بازی, 2 نمبری, پیسے دبا لو, ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جب بھی کسی سے پیسوں کا معاملہ کرتے تھے, پیسے پہلے پہنچاتے تھے, کام اس سے بعد میں لیتے تھے. بہت یعنی ایسی ہم نے ان کی زندگی. وہ بتاتے تھے کہ اور کہتے تھے کہ جیسے مجھے لباس کو صاف رکھنے کا گویا کہ حیضہ ہے. لوگ کہتے تھے نا انہوں حیضہ ہو گیا صفائی کا اتنی زیادہ, تو کہتے تھے کہ سوچو کہ جس کو ظاہری صفائی کا اتنا اہتمام ہے اس کو باطنی صفائی کا کتنا خیال ہوگا, وہ اپنے اعمال کو صاف رکھنے کی کتنی کوشش کرے گا. بہت زیادہ اعمال کی صفائی کا اہتمام کرتے تھے. تو میں جب وہاں گیا نا خانقاہ میں, تو حضرت کی صحبت میں جا کے بیٹھا, کچھ بھی نہیں. حضرت جب بیان کے لیے آتے, جو بیان کے لیے نہیں, جب ویسی مجلس لگتی تھی آتے, تو بسا اوقات کوئی بات ہی نہیں کرتے. آدھا گھنٹہ کی مجلس ہوتی, آگے بیٹھ جاتے, اپنے کام کرتے رہتے, چپ چاپ, سب بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو دیکھ کے تھوڑا سا بس مسکرائے, خیریت پوچھی, اور سب فٹ فاٹ, ہاں بھائی ٹھیک ٹھاک. آدھے گھنٹے کے بعد مجلس, یہ جو ہر وقت بولنا 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 بولنا, یہ نہیں تھا. خاموش. زیادہ تر لوگ کیا رہتے تھے حضرت کی محفل میں, خاموش. اور حضرت یہ بھی کہتے تھے کہ جب کوئی نیا آدمی آتا ہے تو میں خود بول لیتا ہوں, کیونکہ مجھے ڈر ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیا بولے گا آگے سے, کیونکہ لوگ فضول باتیں بہت کرتے ہیں نا ادھر ادھر کی. کہتے ہیں پھر میں مجبوراً اس لیے بولتا ہوں کہ تاکہ یہ نہ بولے, کیونکہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا بول لے. عجیب عجیب سی چیزیں لوگ لا کے بول رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر ان کو بڑی وہ ہوتی تھی تکلیف. تو ایسی خاموش محفل اور ایسا سکون. میرے والد صاحب گئے ملنے کے لیے, آئے ہم سے, تو وہ بیٹھے کہنے لگے یار یہ بالکل وہی سکون ہے جو میں نے مظاہر علوم میں دیکھا تھا. مظاہر علوم جہاں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی خانقاہ تھی, اور ان کا مدرسہ ابھی بھی ہے. تو فرماتے تھے ہمارے ہم سہارنپور کے ہیں, تو میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ میں جب وہاں جایا کرتا تھا اس مدرسے میں, جو کیفیت پیدا ہوتی تھی نا خاموشی کے ماحول میں, ایسا جیسے سکینت نازل ہو رہی ہے, بالکل وہی کیفیت مجھے یہاں محسوس ہو رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ گناہوں سے پاک زندگی جب انسان گزارتا ہے, ٹینشن تو ہوتی ہے, مگر اسی پاک زندگی میں پھر انسان کو, بولو بھائی, مزہ آتا ہے. لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو عادی بنا. کسی بھنگی کو آپ 1000 دفعہ سمجھائیں, ابے نہا لے, ابے صاف ستھرے کپڑے پہن لے, بہت مزہ آئے گا. وہ یقین, وہ کہے گا کون جائے ہیں.
وہ آپ سے پورا پروسیس پوچھے گا. اچھا پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ بولو پہلے کپڑے اتارو. اف اتنا ٹینشن والا کپڑے. پھر کیا ہوگا؟ پھر بیٹھ جاؤ یا شاور کھولو. پھر کیا ہوگا؟ پھر پانی، پھر صابن سے، بلکہ تم تو سروس کرواؤ جا کے. ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر پہلے سے نئے کپڑے خرید کے، یہ اب نہیں دھل سکتے، یہ جو ہے نا نئے کپڑے خرید کے ان کو صاف ستھرے پہنو، سفید کپڑے نیل لگاؤ اور پھر اس کو پہنو. اور پھر وہ کہے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر میں دوبارہ گندا ہو جاؤں گا. نہیں، پھر کوشش کرو کہ دوبارہ گندے نہ ہو. یہ کام بھی چھوڑ دو، یہ والا کام تم پہ زیب نہیں دیتا. صفائی ستھرائی والا کام کرو. فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ کام جس میں گندگی ہو، مسلمان کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کو پیشہ بھی نہیں بنانا چاہیے. بہت سے اللہ نے رزق کے راستے رکھے ہیں، صاف ستھرے کام بھی تو دنیا میں بہت ہیں، کیوں گندگی میں انسان گھسے بھائی؟ تو لیکن وہ اس بات کو یقین نہیں کرے گا، وہ کہے گا یار یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے. تو ایک دفعہ زبردستی لے جا کے نا اس کو نہلائیں اور کچھ دن اس کو صاف ستھرے ماحول میں لا کے چھوڑ دیں، بولے تمہارا خرچہ پانی ہمارے ذمہ. تو تھوڑے دنوں میں اس کو پتا چلے گا کہ صاف ستھرا رہنا، لوگ بھی اس کی تعریف کریں گے، یار بڑے نیٹ کلین لگ رہے ہو آج تو بھائی صاحب، بڑے چمک رہے ہو یار. تو تھوڑے دنوں میں اس کو خود احساس ہوگا کہ اس زندگی کا مزہ اور ہے. تو اب اصل تو یہ ہے کہ زبردستی کر دیا جائے. تو بالکل اسی طرح اصول یہ ہے کہ جو آدمی یا مرد یا عورت گناہوں کی عادی ہے، اس کو زبردستی کہاں بھیج دیا جائے؟ ایسے ماحول میں جہاں وہ گناہوں سے کچھ دن دور رہے. مگر زبردستی کرنا کس کا کام ہے؟ پولیس کا کام ہے. تو اس لیے اور پولیس کو خود تیزاب سے نہانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. جب اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھیں کامل طور پر، تو وہ معاشرے میں گناہ ہونے نہیں دیتی تھی. گناہوں پہ سزا اسلام نے اسی لیے رکھی ہے تاکہ لوگ میلے نہ ہونے پائیں. سزا رکھی ہے، شراب پینے والے کی سزا 80 کوڑے. کوئی مرد شراب پیا یا عورت، اسلام کیا کہتا ہے؟ چوک پہ کھڑا کر کے اس کو 80 کوڑے لگاؤ. کوئی زنا کر لے، چوک پہ کھڑا کر کے اس کو کوڑے مارو. کیوں یہ سزائیں رکھی ہیں؟ اللہ ہمیں زبردستی صاف رکھنا چاہتے ہیں، زبردستی پاک رکھنا چاہتے ہیں. انسان کو اس کے حوالے کر دیا جائے تو بہت کم لوگ ہیں جو انسان کے بچے بنتے ہیں. زیادہ تر لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ آپ بچوں کو چھوڑ دو نا، ان کو چند ایک اچھی اچھی باتیں بتا کے چھوڑ دو کہ بیٹا ابو کا کہنا مانتے ہیں، امی کا کہنا مانتے ہیں، انٹی کو سلام کرتے ہیں، انکل کو سلام کرتے ہیں. 2-4 باتیں بتا کے چھوڑ دو. آپ کے فرض کریں کہ 4 بچے ہوں تو ان میں شاید ایک تو ان باتوں کو مانے، 3 نہیں مانیں گے. بار بار تنبیہ کرنی پڑے گی، ڈانٹنا بھی پڑے گا اور کبھی کبھار تھوڑے سے چترول بھی لگانے پڑیں گے، پھر جا کے سمجھ جائیں گے. میں پہلے جہاں پڑھا کرتا تھا تو وہاں قریب میں ایک بیکری تھی. اس بیکری میں کچھ پنجاب کے لوگ تھے، وہ اپنا کاروبار کر رہے تھے. تو انہوں نے ایک نئے بھائی کو بھی بلا لیا نا، جو ذرا بھائی تھا ابھی جوان ہوا تھا، اس کو بھی بلا لیا کاروبار میں. وہ ینگ لڑکا، وہ سست. اب بزنس جب ہوتا ہے اس میں تو ایک دم ٹھکا ٹھک کسٹمر کو نمٹانا پڑتا ہے نا. ہاں بھائی کتنے سموسے چاہیے، کتنے پاپے چاہیے، یا ایک دم. وہ تو ہم دیکھتے تھے وہ جو تھا نا وہ مرجھایا سا، کبھی موبائل سے لگا ہوا ہے. اس کو کہہ رہے ہیں جا پہ وہاں سے باغر خانی نکال کر، اچھا جا رہا ہوں، خراما چلے گا. اس کو میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا. اس کو سمجھا رہے ہیں بھائی یہ بیٹا یہ بزنس ہے، تجھے ہم لاہور سے لے کر آئے ہیں، یہ بزنس ہے بیٹا، جلدی فوراً پھر جب آرام کا ٹائم ہوگا نا اس میں کر لینا، ابھی کسٹمر آئے ہوئے ہیں. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ پھر بھی کیا کر رہے ہیں، اچھا تھوڑا سا. ایک دن نا انہوں نے اس کی طبیعت سے لگا دی دھنائی، کمرہ بند کر کے کنڈی لگائی اور اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو کیا کر دیا، معاف. اس کو حج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. جب اس کی لگی ہے نا ٹھیک ٹھاک طریقے سے چترول، اگلے دن سے میں نے دیکھا ایسے مشین کی طرح بھاگ رہا ہے. ہاں بھائی کیا چاہیے آپ کو، پاپے چاہیے، کتنے چاہیے، ٹھاک ٹھاک جا رہا ہے. ایک ہاتھ سے پاپے، ایک ہاتھ میں جناب باہر خانی، اور ایسا بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو گیا. تو انسانوں کی اکثریت جو ہے نا، وہ جب تک قانون مضبوط نہ ہو انسان نہیں بنتی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ وہ محبت سے انسان کے بچے بن جاتے ہیں، اور وہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں